چھٹے امام کہہ رہے ہیں لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کی نجاست آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ اب یہ نجاست اور کس طرح کی ہے؟ ہر طرح کی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا۔ قرآن نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، فقط چھٹے امام نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا 33ویں سورہ کی 33ویں آیت سورہ احزاب کی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فقط انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر کا مطلب یعنی ساری بات اسی پہ منحصر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فقط اور فقط، یہاں پر ترجمہ یہی ہوگا، فقط اور فقط اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت رسول آپ سے دور رکھے ہر طرح کا رجس، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی، ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور ہے، ہر طرح کی نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ تو اب اگر آپ کو کوئی شخص ایسا مل جائے جو یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ یہ مجلس غلط ہے، یہ ذکر حسین میں نہ جایا کرو، یہ ماتم نہ کیا کرو، تو سمجھ جائیے رجس ہے، اللہ نے خود دور کیا ہے۔ رجس سے اللہ نے دور کر دیا، اس لیے کہ جو رجس ہوتا ہے اللہ خود ہی دور کر دیا کرتا ہے، یہ دور نہیں ہے رجس سے، رجس ان سے دور ہے۔ دیکھیں میں اور آپ کوشش کرتے ہیں تو دور ہوتے ہیں برائی سے، جھوٹ سے دور ہو گئے، غیبت سے دور ہو گئے، چوری سے دور ہو گئے، بدتمیزی اور طعنہ زنی سے دور ہو گئے، تو بہت بہت بن گئے تو متقی بن گئے، بہت بن گئے تو متقی بن گئے۔ اگر رجس سے دور ہو گئے پھر بھی ظاہری ناپاکی اور پلیدگی ہمارے ساتھ رہے گی، ظاہری ناپاکی اور پلیدگی ہمارے ساتھ رہے گی، نجاستیں ہمارے ساتھ رہیں گی ظاہری طور پر، لیکن یہ باطنی نجاستیں ہم اپنے سے دور کریں گے تو متقی کا ٹائٹل ہمارے پاس رہے گا۔ اور اگر یہ اہل بیت، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا رجس آپ سے دور رکھا ہے، تو اب یہ متقی نہیں کہلائیں گے، امام المتقین کہلائیں گے۔